ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر میں اوریہ مقبول جان سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. اوریہ, آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی, آج گردش کر رہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دو جماعتوں کا نام آ رہا ہے, مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے یا تحریک انصاف کو. آپ کیا کہیں گے, کون سی جماعت جوائن کر سکتے ہیں وہ, یا ان کو کرنی چاہیے؟ تحریک انصاف جوائن کریں گے. اور ابھی میں خیر کسی جگہ وہ میسیجز چل بھی رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تحریک انصاف جوائن کرنے کا. ایک بڑے عرصے سے ایک میٹنگز ہو رہی تھی, کافی سارے گروپ تھے, لغاری صاحب اور ان کے بیٹے اور لوگ تھے, اور یہ سارے کے سارے, اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ آہستہ 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 جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک سٹیمپیڈ شروع ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے سٹیمپیڈ بڑی مزے کی ہوتی ہے. ابھی کبھی 69 میں ایوب خان کے بعد جب یحییٰ خان آیا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک علاقے کے رائیول جو تھے وہ بھی پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. اسی طرح عزت خان, قیوم خان کا اوریجنل جب 1956 کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی رائیول جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے. کنونشن لیگ کی صورتحال جب امیر احمد خان کے زمانے میں 64 کے الیکشن بنے تھے تو ایک ہی سٹیج پر گجرات میں چودھری ظہورلائی اور نوابزادہ اصغر علی خان ایک ہی سٹیج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ یہ بڑی عجیب و غریب, اب اس میں ظاہر بات ہے پتہ نہیں کس طرف ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ خبر یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ہمیں کامل علی آغا صاحب نے جوائن کیا جو کہ رہنما مسلم لیگ کاف کے. کامل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, اوریہ مقبول صاحب کی آواز نہیں. اچھا, میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ آج بھی نیشنل اسمبلی کے اندر اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا, وہاں پر لوگ گتھم گتھا ہو گئے, ذاتیات کی پولیٹکس سامنے آ رہی ہے. کیوں, کیا وجہ ہے, آپ کا کیا تجزیہ, آپ کیا کہیں گے, کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ کوئی ایشوز اور کام کے ایشوز پر, پبلک کے ایشوز پر, عوامی مسائل پر تو ڈسکشن ہوتی نہیں ہے, ذاتیات پہ باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں صوفیہ, اصل بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا سابقہ رویہ رہا ہے پچھلے 4 سال سے, وہ بڑا کنفیوز ہے, اور وہ اس کنفیوژن کی وجہ سے اب ان کے پاس کوئی موقف تو ہے نہیں. روز ایک نیا موقف لے کے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایشو ڈھونڈتے ہیں نیا, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پبلک کے اندر جو ہے وہ زندہ رہیں. اصل میں تو یہ ایشو وہ نہیں لائے تھے, یہ تو انہی کا ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے لا کر اسمبلی کے اندر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون سے ایشو کی بات کر رہے ہیں. میں عائشہ احد کے مسئلے پہ بات کر رہی ہوں کہ وہ یہ ایشو کیوں لے کر آئیں گے, ذاتی باتیں اپنی گھر کی وہ کیوں ڈسکس کریں گے, اور جا کر وہاں پر پھر لوگ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون ذاتیات کی سیاست کرتی ہے اور لوگوں کو کہ ذاتی معاملات کو جو ہے وہ اچھالتی ہے, اور وہ نظر آتا ہے کہ مختلف ایشوز جو مونس صلاحی کے ساتھ جو معاملہ رکھتا ہے, یہ تو ہمارا بڑا پن ہے نا کہ آج تک ہم اس ایشو کے اوپر بات نہیں کر رہے. حالانکہ وہ عائشہ احد کا بھائی جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم کا لاہور کا صدر ہے, لیکن ہمیں چودھری صاحب نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے اس معاملے کو قطعی طور پہ ڈسکس نہیں کرنا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ہر چینل نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں نے ان کو انکار کیا ہے. ابھی آپ نے اچانک میرے ساتھ بات کیا تو میں یہ بات بتاؤں گا. ظاہر ہے کہ جب مسلم لیگ نون کا یہ رویہ رہے گا کہ وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچالتے رہیں گے اور پھر مختلف معاملات کے اندر, ذاتی معاملات کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی دخل اندازی کریں گے اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے وہ رویہ رکھیں گے, تو پھر دوسری جماعتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں تو اس بات کو اچھالیں گی نا, اس کے اندر کی بات تو نکالیں گی. جبکہ عائشہ احد ملک جو ہے خود بہت کچھ کہہ رہی ہے اور وہ کہنے کا اندیہ بھی دے رہی ہے, تو اس لیے یہ تو ہونا تھا, یہ کسی نہ کسی مرحلے پہ ان کو بھی تو فیس کرنا پڑنا تھا نا ذاتی معاملہ. اچھا, مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ آپ مطلب وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے کون صحیح ہے, کس کا موقف درست ہے, کون غلط ہے, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی دو عملی کی وجہ سے کہ وہ حکومت میں بھی رہی ہے اور اپوزیشن میں بھی رہی ہے, اس کی وجہ سے عوام کو بھی بہت نقصان ہوا ہے. جمہوری جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر جو حکومت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن نے کرنی ہوتی ہے. اگر اپوزیشن پورے کھڑاک کے ساتھ حکومت کا مقابلہ کرتی رہے, ایشوز کے اوپر پالیٹکس کرے, تنقید کرے اور اپنی طرف سے کوئی پالیسیاں وضع کر کے عوام کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آئے, تو حکومت کو
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھ لیں ابھی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے میں کیا ہوا, تھوڑی سی ریزسٹنس جو ہے وہ اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا اور لوڈ شیڈنگ کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اگر اپنا کردار ادا کرے, جو مینڈیٹ ان کو ملا ہوتا ہے وہ کرے. اور آپ لوگ اپوزیشن میں کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ لوگ اتحادی کیوں بنے ہوئے؟ جی ہم تو دیکھیں نا, یہ تو ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. اور اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ دو عملی کے ذریعے یہ کہہ کر حکومت بچاتی رہی ہے کہ ہم سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, تو ہم تو اپوزیشن کی بڑی پارٹی نہیں تھے. قائد حزب اختلاف تو نون لیگ کا تھا. ہمیں تو اگر ہم نے سسٹم کو بچا لیا ہے اور ہم نے حکومت کو سہارا دے دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ پورا کرے یہ حکومت 5 سال, تو پھر تھوڑی سی بات سمجھ نہیں آئی, تھوڑی سی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. جب وہ آپ کی طرف بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سہارا دیا اور ہم صحیح ہیں, لیکن جب ان کی نون لیگ کی طرف بات جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رول صحیح ادا نہیں کیا. یہ تو غلط ہوا نا. نہ صوفیہ دیکھیں, ہم جب تک اپوزیشن میں رہے ہیں ہم نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. ہم ایشوز بیس پالیٹکس کرتے رہے ہیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ اب آپ کی پارٹی سر اپوزیشن میں کب تھی؟ جب مشرف صاحب تھے تب بھی ان کے ساتھ تھی, اب بھی ساتھ ہے. ہم تو حکومت کا ساتھ دیتے ہیں نا, ہمیشہ سے دیتے ہیں, وہ چاہے ڈکٹیٹر کی ہو چاہے جمہوریت کی ہو. ہاں اچھا, میں چلے اوریا ہمارے ساتھ موجود ہے. اوریا آپ کیا کہیں گے؟ مطلب مسلم لیگ کاف تو ہمیشہ حکومت میں رہی ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹر کا دور ہو چاہے وہ جمہوریت کا دور ہو. اصل میں پاکستان مسلم لیگ ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ساری پارٹیاں بنائی ہیں. یعنی شروع سے آپ دیکھ لیجئے گا ساری پارٹیاں اس کے وجود سے نکلی ہیں. اور جب بھی کبھی کسی ڈکٹیٹوریل صورتحال میں آئی ہے تو اس کو سہارا اس مسلم لیگ نے لیا ہے اور ہمیشہ سے سہارا دیتی آ رہی ہے. اب مسلم لیگ کاف کا ایک انٹرویننگ پیریڈ رہا ہے جس میں انہوں نے تگودو بھی کی کہ اپنا کسی طور پر ہم آ کے اپنا اقتدار میں آ جائے. وہ انٹرویننگ پیریڈ ہے, لیکن زیادہ دیر نہیں رہ سکے, پھر اقتدار میں آنا پڑ گیا. اقتدار میں تو آنا پڑ گیا, مطلب رہ نہ سکے. اچھا, میں کامل علی آغا صاحب سے سنیے. کامل صاحب, ایک اور فارورڈ بلاک میں سے آواز آئی تھی کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ تمام اتحادی پارٹیاں اور پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا کرے گی پیپلز پارٹی, یا پھر اس سے نون لیگ کا کیا فیوچر ہوگا؟ فارورڈ بلاک, جس کا یونیفیکیشن بلاک جو اصل نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, انہوں نے اس کو آن نہیں کیا اس بات کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ طاہر علی جوید کی ایک ذاتی رائے ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکلی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے یا تجویز کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. فیزیبل اس لیے نہیں ہے یہ بات کہ اس کا سراسر نقصان تو خود مسلم لیگ نون کو ہونا ہے. لیکن ہو سکتا ہے بلڈ پریشر وزیر اعلیٰ نے یہ تجویز دے دی ہو کہ ایسا کہہ دو تاکہ کوئی کھلبلی مچے, لیکن یہ فیزیبل نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک ایسی تجویز ہے جو مسلم لیگ نون کے اپنے پاؤں اکھاڑ دے گی, اور وہ تو پھر وہ اس سے ٹرن ہو گئے. اچھا, میرے ساتھ سلیم سیف اللہ صاحب موجود ہیں, میں ذرا ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لوں گی. سلیم صاحب, آپ کے بلاک میں سے آواز آئی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے تو پھر بعد میں اس بات کو سپورٹ نہیں کیا گیا. کیا یہ ذاتی رائے تھی یا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا تھا؟ میرے خیال میں جی یہ اس پہ تو بحث کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جب ان کی اپنی حکومت ہے پی ایم ایل این کی, وہ کیوں اپنی اسمبلی کو, حکومت کو, آگے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں بھی ان کو نقصان ہوگا. تو یہ ایک بیان آ گیا ہے, اس پہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی ذاتی رائے ہو. لیکن جو آپ نے آج اسمبلی کی جو میں نے سنا, مجھے جو ایم این ایز نے کچھ نے بتایا کہ یہ بات شروع ہوئی اس وقت جب چودھری نثار لیڈر آف اپوزیشن نے یہ ڈی ایچ اے کا کوئی ایک بل ہے جو اسمبلی میں آئے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں اس کی مخالفت کروں گا, اور جو ملک ریاض صاحب ہیں بحریہ کی, ان کو جو یہ زمین دینا چاہتے ہیں, ہم اس کو ہرگز, وہ ایک ایشو پہ بات کر رہے تھے جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا مناسب رویہ اپنائیں اور اس قسم کی ایشوز پہ بات کریں بجائے نعرے لگانے کے کہ بھئی آپ بے غیرت ہیں, آپ ایسے ہیں. مطلب ایک لیڈر آف اپوزیشن اور ایک ایم این اے کو یہ کہنا کہ بھئی آپ بے غیرت ہے, میرے خیال میں یہ پارلیمنٹری لینگویج نہیں ہے.
اور اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے پھر وہ ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. بہت اور جہاں تک یہ پنجاب کا تو بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے دے دیا. چلیں بہت شکریہ سلیم سیف اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں اوریا مقبول جان صاحب نے جوائن کیا تھا اور کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ آج کل اسمبلیوں میں صرف وہ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی ہر جماعت کو سوٹ کریں. کوئی عوامی مسئلے کو سامنے نہیں لایا جاتا، اور کیوں نہیں لایا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا اندازہ شاید عوام کو لگانا اتنا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ جو تکلیف میں ہوتا ہے صرف تکلیف وہی بندہ فگر آؤٹ کر سکتا ہے کہ وہ کس تکلیف میں، دوسرے اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو شاید ہماری حکمران جماعتیں یا اتحادی جماعتیں اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت عوام کس تکلیف میں مبتلا ہیں، کس کرب میں مبتلا ہیں، چاہے وہ صوبہ سندھ کے لوگ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، چاہے وہ KPK کے ہوں، یا وہ ڈینگی مچھر سے تنگ آئے ہوئے پنجاب میں ہوں. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.